سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر نہاں عیاں کا جاننے والا وہی ہے، بڑا مہربان رحمت والا وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک، سلامتی دینے والا، امان بخشنے والا، حفاظت فرمانے والا، عزت والا، عظمت والا، تکبر والا۔ اللہ کو پاکی ہے ان کے شرک سے، وہی ہے اللہ بنانے والا، پیدا کرنے والا، ہر ایک کو صورت دینے والا، اسی کے ہیں سب اچھے نام۔ اس کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو کوہ نور ٹی وی پر رمضان سلطان ہر روز کی طرح سحر کی ان بابرکت گھڑیوں میں
ہمارا اور آپ لوگوں کا ساتھ رہتا ہے۔ آج 14واں روزہ یعنی 14ویں روزے کی سحر میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ اس ماہ مبارک کا دوسرا عشرہ جسے عشرہ مغفرت کہا جاتا ہے، یہ مبارک ساعتیں جو مالک کائنات نے ہمیں عطا کر رکھی ہیں۔ اللہ رب العزت کے بابرکت کلام پاک سے آج کی ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ آج کے جو ہمارے پروگرام کے مہمان ہیں، یقیناً جب آپ ان کی زیارت کریں گے، پروگرام دیکھیں گے، ان کی گفتگو سنیں گے، تو اس حوالے سے ہم سب بھی اور میں بھی، قبلہ حافظ صاحب بھی اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں کہ ہمارے آج کے پروگرام میں وہ تشریف لائے، اور جو ان کی نسبت ہے وہ بہت خاص نسبت ہے، بڑی خاص نسبت ہے، اور جب ایسوں کی نسبت ایسوں کے ساتھ ہو جاتی ہے پھر دنیا ان سے محبت کرتی ہے، لوگ ان سے پیار کرتے ہیں۔ قبلہ حافظ صاحب تعارف کی جانب بڑھیں گے انشاءاللہ، پہلے قبلہ علامہ صاحب کا، پھر اس کے بعد مزید انشاءاللہ۔ بالکل ناظرین، ہماری آج جو یہ خصوصی ٹرانسمیشن ہے رمضان سلطان رمضان کے حوالے سے، اس میں آج جو ہمارے گیسٹ ہیں یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، خاص طور پہ میرے لیے اور جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں۔ بہت ہی خاص ہمارے مہمان مدینہ پاک سے جن کا تعلق اور جو جوڑ دیتے ہیں مدینہ پاک کی طرف سب کو، تو میں بڑے ہی پیار اور خلوص کے ساتھ اور بڑی ہی گرم جوشی سے، دل کی اتھا گہرائیوں سے میں جناب کی طرف راغب ہوتا ہوں، اور قبلہ حضور پیر صوفی انور مدنی دامہ برکاتہم العالیہ جو میرے پیر و مرشد بھی ہیں، جن کا میں غلام ہوں، آج وہ ہماری نشریات میں تشریف لائے ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور کیسی طبیعت ہے آپ؟ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑی مہربانی۔ بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، آپ نے ہمارے آپ لوگوں نے بلایا بخشی ہے۔ جی اللہ برکتہ دے، ایمان سلامتی دے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ہمارے جو ہمارے ساتھ روزانہ آپ کے سوال سنتے ہیں، اور آپ کا جب کوئی مسئلہ ان تک پہنچتا ہے تو پھر وہ مسئلہ نہیں رہتا، وہ حل ہو جاتا ہے۔ بہت ہی پیارے جناب علامہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شکر، کیسے جا رہے ہیں روزے؟ شکر الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ کل آپ کو مس کیا۔ اب تو عادی ہو گئے تھوڑے سے۔ ہاں آپ تو آج مبارکباد کے بھی مستحق ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کے پیر و مرشد تشریف لائے۔ جی بالکل بالکل، یہی بات ہے۔ آپ کا تو آج ڈبل روزہ ہوگا، ڈبل سحری ہوگی، مرشد کا دیدار کرنا انشاءاللہ۔ تو انہی کی نسبت سے جو ہے وہ سب سارے جو ان کے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر سلامت رکھے۔ اور ہمارے نعت خوان بھائیوں میں آج بالکل میرے پیر بھائی ہیں جناب، بڑے خوبصورت ثنا خوان ہیں، بڑا ہی پیارا پڑھتے ہیں، اور خاص بابا جی کی نگاہ ہے ان پہ، جناب محمد احمد صاحب۔ کیسے ہیں جناب؟ ٹھیک ہے، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو جناب۔ بہت شکریہ تشریف آوری کا، اور آپ تلاوت سن چکے ہیں، سماعت کر چکے ہیں۔ حافظ نوید غوری صاحب بڑی خوبصورت انہوں نے تلاوت کی ہے، اور نعت خوان بھی بہت اچھے ہیں، بہت پرانے یہ سرکار کے ثنا خوان ہیں، اور جب سے یہ ہمارے پیر و مرشد کے لڑ لگے ہیں تو ماشاءاللہ ان کا رنگ جو ہے وہ اور ہی بدل گیا ہے پڑھنے کا۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی آواز میں برکتیں عطا فرمائے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے پروگرام میں۔ آمین۔ جی جزاک اللہ۔ قبلہ حافظ صاحب نے بہت خوبصورتی کے ساتھ تمام مہمانوں کا تعارف کروایا ہے، اور قبلہ بابا جی کے حوالے سے تھوڑی سی میں گفتگو کرتا ہوا، چونکہ حافظ صاحب یقیناً مرید ہیں، اور کچھ محبت میں بھی آپ نے جملے بولے، لیکن کچھ جملے حقیقت میں جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں قبلہ حضور خواجہ صوفی محمد انور مدنی صاحب، آپ کی نسبت میرے آقا کریم سے کچھ ایسی ہے کہ جب آپ نے کرم فرمایا ان پر تو پھر اپنی ہی نگری میں آپ کو مقیم کر لیا، اور مدینہ پاک میں ہی ماشاءاللہ آپ رہتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سبز گنبد ہے اس کو رنگ کرنے کی بھی سعادت بارہا آپ کے حصے میں آئی، اور پھر وہاں کی بہت سی باتیں ہیں جو آپ کے دل میں ہیں، اور کبھی کبھی آپ سنایا بھی کرتے ہیں۔ جب کبھی ایسی نشست ہوتی ہے تو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ آج کچھ ایسی گفتگو بھی آپ سے کی جائے تاکہ دیکھنے والے سننے والے، چونکہ مدینہ پاک تو جا نہیں سکتے ہیں، حالات و واقعات کچھ ایسے ہیں، اور تڑپ جو ہے وہ عاشقوں کی بڑھتی چلی جاتی ہے، تو انشاءاللہ کچھ گفتگو ایسی ہوگی، کچھ کلام ایسے ہوں گے تاکہ دلوں کی جو کیفیت ہے، دلوں کی جو تار ہے وہ گنبد خضرا سے جڑ جائے گی انشاءاللہ۔ اور اسپیشلی آج کا جو ہمارا موضوع بھی ہوگا وہ بھی ہمارا خدمت خلق کے حوالے سے، مخلوق کی جو خدمت ہے
اس کا اجر عظیم قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں کیا ہے. چونکہ قبلہ حضور خواجہ صفی محمد مدنی صاحب ماشاءاللہ آپ ایک ویلفیئر بھی بہت بڑے پیمانے پر چلا رہے ہیں اور اس میں بہت سے معاملات ہیں, بہت ترتیب کے ساتھ ایک عرصہ دراز سے ماشاءاللہ آپ کی پوری ٹیم بیک اینڈ پہ جو ہے وہ کام کرتی ہے. تو ہم انشاءاللہ اس پر بھی قبلہ بابا جی سے گفتگو کریں گے, کچھ اس کے بارے میں بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے. اور سہروردی صاحب تو یقیناً ٹیم کا حصہ ہی ہیں, پروگرام کا حصہ ہیں ماشاءاللہ, ہماری سحر کی ٹرانسمیشن کا حسن ہے. اور جب آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو یقیناً ہمیں بھی آپ سے بہت کچھ جو ہے وہ سیکھنے کا موقع اور رہنمائی ہماری بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہے. قبلہ سہروردی صاحب کی جانب سے سب سے پہلے بڑھیں گے انشاءاللہ. میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ ہماری طرف سے بھی یقیناً چونکہ آپ کے ہم سب کے مہمان بابا جی ہیں تو کچھ محبت بھرے جملے حضور صوفی صاحب کے لیے, پھر انشاءاللہ ہم موضوع کی طرف بھی آ جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. بہت شکریہ قبلہ پیر صاحب کا. میں بھی آج آپ کی طرح انہیں ویلکم کرتا ہوں کہ آپ قبلہ تشریف لائے اور ہماری اس آج کی تقریب سعید جو ہماری رمضان سلطان ٹرانسمیشن چل رہی ہے پہلے روزے سے, تو جس طرح دوسرے مہمان آتے تھے, آج قبلہ پیر صاحب ہمارے خصوصی جو ہے وہ مہمان ہیں. اور جیسے نور سلطان صاحب کے پیر و مرشد بھی ہیں, مرشد ہی ہوتا ہے. تو جیسے حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں مرشد دادی دارج باہو من لک کروڑا حجاں ہوں. تو حقیقت یہ ہے کہ آج مرشد کم ہیں, مرشد کم ہیں. ہم ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے ہیں کیونکہ مرشد ہوتا ہی اس وقت ہے جب پہلے وہ مرشد ہو, اور اگر وہ مرشد نہیں ہے تو مرشد ہو نہیں سکتا ہے. کیونکہ مرشد کے لیے مرشد ہونا ضروری ہے. جب تک وہ ہدایت یافتہ خود نہیں ہوگا وہ آگے ہدایت دے نہیں سکتا ہے. یہ آپ نے بڑے اچھا پوائنٹ یہاں پہ کیا ہے, اٹھایا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو, ہمارے بہت سارے نعت خوان حضرات, اب تو کافی زیادہ اویئرنیس آ گئی ہے. ہمارے قوال حضرات اور نعت خوان حضرات جو ہیں وہ مرشد کو مرشد پڑھتے ہیں. جی. تو میں بالکل, مجھے بیک اینڈ سے بھی یہی آ رہی تھی ابھی اجاز صاحب کی آواز, تو میں اسی طرف ہی آ گیا ہوں کہ یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے کہ مرشد لفظ ہے اصل جی, جو پیر کے لیے استعمال ہوتا ہے. دونوں استعمال کر سکتے ہیں جی, دونوں. میں نے کہا نا کہ مرشد کے لیے مرشد ہونا ضروری ہے. جب تک وہ خود ہدایت یافتہ نہیں ہوگا بالکل وہ دوسرے کو ہدایت دے نہیں سکتا. اللہ, پہلے اس کا مرشد ہونا ضروری ہے, پھر وہ مرشد ہوگا. بالکل. تو اس لیے دونوں لفظ یوز ہو سکتے ہیں, استعمال ہو سکتے ہیں. نہیں, مرشد کے لیے تو مرید ہی استعمال ہوتا ہے نا. مرید جو ہے وہ ہے مرشد, مرشد مرید ہے, اور مرشد جو ہے وہ پیر ہے. مرشد جو ہے نا, یہ دونوں مرشد اپنے پیر کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. جی ٹھیک ہے نا. اب یہ ہے کہ مرشد جو ہوتا ہے وہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہم لوگ اس کے پاس جاتے ہیں, ہم جا کے مرید ہو جاتے ہیں. اب مرید کی بھی اسی طرح دو کیٹیگریز ہیں, ایک مرید پیش کے ساتھ ہوتا ہے, ایک مرید زبر کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جس طرح مرشد اور مرشد ہے, مرشد ہم جب جاتے ہیں ان کے پاس تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اعلیٰ عرفہ ہیں, اللہ کی توفیق سے یہ خود ہدایت یافتہ ہیں کہ اللہ نے انہیں ہدایت دی ہوئی ہے. اب جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں, ہم ان کے مرید ہو جاتے ہیں, تو وہ ہدایت ہمیں دیتے ہیں, بطور مرشد بن کر مرشد بنتے ہیں کہ ہمیں ہماری رہنمائی کرتے ہیں, ہماری ہدایت ہمیں ہدایت دیتے ہیں. اسی طرح ایک مرید ہوتا ہے, ایک مرید ہوتا ہے. آج کل کے زمانے میں میں سمجھتا ہوں کہ مرید کم ہیں, گنتی کے لوگ ہوں گے, ٹھیک, اور زبر والے مرید کے ساتھ وہ میجورٹی اور میکسیمم ہوں گے. اس لیے کہ کتنے لوگ ہیں جو اپنے مرشد کی پیروی کرتے ہیں. مرید ہوتا ہے فرما بردار اور مرید ہوتا ہے نافرمان. ہم نافرمانی کی طرح مرید تو بن جاتے ہیں, بڑا جلدی بن جاتے ہیں مرید کے, چلے جی ہم اپنے پیر کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیے, لیکن مرید بننا مشکل ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اگر صحیح مرید بن جائے نا اللہ تو بڑی بات ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس لیے آپ کی ہم سب کی خوش قسمتی, ہم تینوں ایک قسم کے ریگولر میزبان ہی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. میری بھی خوش قسمتی ہے کہ قبلہ پیر صاحب کا دیدار ہو گیا. ایسے ہی ہے جناب. ماشاء اللہ. سہروردی صاحب نے وضاحت کی, چلیں یہ بھی اچھی بات ہے, کچھ رہنمائی
اجتماعی دیکھنے والوں اللہ کرے کہ ہم سارے یہ مرید بھی ہو جائیں۔ ہمارے بزرگوں کا فیضان ہے آمین۔ کہ آج اس بات پہ بھی تھوڑی سی جو ہے وہ بات ہو گئی کہ ہے، اللہ کرے کہ ہم سارے مرید بن اس پہ مزید جو ہے وہ ہم انشاءاللہ گفتگو انشاءاللہ جہاں پر آپ کو بتایا جا رہا تھا قبلہ صوفی صاحب کے حوالے سے، وہاں پر صوفی ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام اس سال تک جو ہمیں بتایا گیا ہے ماشاءاللہ وہ تقریباً 3740 جو ہے وہ شادیاں، اجتماعی شادیاں جو ہے وہ اس کا ماشاءاللہ اہتمام کیا جاتا ہے، اور پھر ہر ماہ جو ہے وہ راشن کی بھی جو ہے وہ تقسیم بہت اچھے انداز میں ہوا کرتی ہے، اور روز کی بیس پہ، روزانہ کی بیس پہ لنگر بھی کھلایا جاتا ہے ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ اس میں اور بھی بہت سارے، یعنی اصل میں نا یہ لفظ بڑا کم استعمال ہوتا ہے، حالانکہ جو مرشد لفظ یہ عربی کا لفظ ہے اور پیر فارسی کا لفظ ہے۔ مرشدہ لفظ جو ہے نا یہ عربی ہے اور پیر فارسی ہے، اس لیے زیادہ ہمارے نا میجورٹی پیر ہی لفظ ایسے ہی اور ہم بابا جی کی جانب بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو خوش آمدید پھر ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں، اور کچھ ہم چاہیں گے کہ سب سے پہلے آپ مدینہ پاک، ظاہرہ اس سال تو نہیں ہو سکے تو پاکستان میں ہی ہیں، اور کچھ یہاں کا جو ماحول ہے پھر جو میسر آ رہا ہے، ظاہرہ یہاں کے معاملات بھی ساتھ ساتھ ہی ہیں، پھر آج ہمارے پاس بھی پہلی مرتبہ آپ تشریف لائے، اس حوالے سے بھی، اور کچھ پہ انشاءاللہ ویلفیئر کے حوالے سے بھی آپ اپنی ذرا گفتگو کا آغاز فرماتے ہوئے بسم اللہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا محمد رسول اللہ۔ جو ناظرین ابھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ جب تک ہم بیٹھے ہیں آپ درود شریف پڑھتے رہیں ناظرین، کیونکہ اینڈ پہ جب ہم لوگ دعا کریں تو اس درود کو اس میں شامل کر کے سرکار کی بارگاہ میں ہم عرض کر سکیں، یہ میرا ہمیشہ ناظرین سے یہ درخواست ہوتی ہے۔ تو اصل میں یہ جو بات مدینہ شریف کی ہے، وہاں کی بات تو عجیب ہی ہے، اور جو وہ لذتیں ہیں، جو وہ مہربانی ہیں، جو رحمتیں ہیں، جو کرم ہے، وہ یہاں تو میسر نہیں ہے بالکل اس کو ہم بہت مس کر رہے ہیں، کیونکہ فلائٹیں بند ہو گئی، ہم لوگ وہاں نہیں جا سکے، تو بچے وہاں ہیں، لنگر چلا رہے ہیں الحمدللہ، معین صاحب ہیں، حاجی مدنی صاحب ہیں، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا نوکری دے رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ہماری تو یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری آل اولاد جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری میں رہے، بچے بھی اور ہم بھی جب تک زندہ ہیں اللہ ہمیں اس نوکری میں رکھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ کا صدقہ ہے، ان کی نسبت کا صدقہ ہے، یہ آپ لوگ بھی جو عزت کرتے ہیں انہی کی وجہ سے ہی ہے، ورنہ نہ ہمارے میں وہ عقل ہے، نہ شکل ہے، نہ عمل ہے، کچھ بھی، بس یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہے، نظر شفقت ہے۔ اور ہمیشہ جب میں مدینہ شریف سے نکلتا ہوں تو یہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کر کے نکلتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ نکمے، ہمارے پاس کچھ نہیں، آپ دست شفقت ہمارے پیچھے رکھنا جہاں بھی ہم ہوں۔ الحمدللہ جہاں بھی میں دنیا میں پورے 34 ملکوں میں پھرا ہوں، جہاں بھی جاتا ہوں سرکار کا صدقہ عزت ملتی ہے، تو وہ عزت سب سرکار کی وجہ سے۔ انسان یہ سمجھ لے کہ میں اب میری بہادری ہے یا میں اس میں کچھ کرتا ہوں تو یہ ناممکن ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت سے یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ جیسے آپ ابھی ویلفیئر سوسائٹی کا بتا رہے تھے، تو اس میں یہ ہے کہ الحمدللہ یہاں بھی ہم نے اس کا سسٹم جین مندر میں اپنا دفتر کھولا ہوا ہے، پورے ماہ رمضان میں بھی ہم راشن تقسیم کرتے ہیں، اور ہر روز افطاری کا بھی سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور منثلی جو بیوہ ہیں ان کے لیے ہم نے کارڈ بنا رکھے ہیں جو ہر مہینے ان کو تقریباً 400 450 جو گھرانہ ہیں ان کو ہم راشن دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور الحمدللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے ہر سال آپ کو پتہ ہی ہے، آپ تو ہمارے وہ اینکر بڑے ہوتے ہیں جی، شادیوں کا اجتماعی شادیاں جو بالکل 200 300 ہر سال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ہے، ورنہ وہ تو جس سے مرضی کام لے لیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمارے اوپر یہ مہربانی فرمائی، اور ہم یتیم اور مسکین بچیوں کی شادیوں کا اہتمام کرتے ہیں، جس کے لیے میں نے کہا 3940 شادی جو ہو گئی، اور پنجاب گورنمنٹ نے مجھے گولڈ میڈل دیا۔ پورے پاکستان میں جو ہے سب سے زیادہ شادیاں کرنے والے ماشاءاللہ صوفی محمد انور ہیں، تو یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ہے۔
تو کن کن علاقے میں سرکار آپ نے علاقوں میں یہ شادیوں کا اہتمام؟ جی ہم نے راولپنڈی، ننکانہ صاحب، حاصل پور، فاضل پور، قصور، گجرانوالا، موڑ کھنڈا، ان علاقوں میں ہم نے جو شادیاں، ابھی نیا جو ہمارا پروجیکٹ ہم میاں چنو کو بھی لے رہے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. اور علاقے جو ہے نا ذرا چینج کر رہے ہیں کیونکہ 5-5 6-6 سال ہو گئے لوگ وہاں اب رشتے نہیں ملتے. پہلے الحمدللہ وہ تھے کہ بڑے بڑے رشتے تھے بچے، لیکن اللہ کا کرم کہ ان علاقوں میں اب ایسا بہت فرق پڑ گیا ہے تو ہم لوگ پھر تھوڑا سا اس کو چینج کر رہے ہیں. میاں چنو کے علاقے میں یا اور علاقے نئے ڈھونڈ کے وہاں جو ہے نا وہ شادیوں کا اہتمام کریں. تو اس کے لیے پوری ٹیم ہوگی پیچھے؟ ہماری ہر جگہ جہاں ہم کام کرتے ہیں ٹیم ہوتی ہے تو کام ہوتا ہے. سب سے پہلے ان کی سلیکشن، ٹھیک ہے، ان کو دیکھنا کہ وہ واقعی مستحق ہے، غریب ہے. سب سے پرائرٹی دیتے ہیں ہم یتیم بچی کو، اس کے بعد ہیں بھی کہ نہیں. ہاں جی بالکل. اس کے بعد ہم پرائرٹی دیتے ہیں مسکین بیچارے مزدور آدمی ہیں، ان کے گھر میں اتنا وہ نہیں ہے تو اس کے لیے پھر ہم ساری ہماری ٹیم جہاں مریدین ہیں آپ کے پیر بھائی وہ ان کی ڈیوٹیاں لگا دیتے ہیں. وہ لوگ چیک کرتے ہیں، چیک کر کے اس کو جو ہے پھر فائلیں بناتے ہیں، فائلیں بنا کے پھر ان کا شادیوں کا اہتمام کرتے ہیں. بالکل. اور شادیوں کے اہتمام میں آپ نے دیکھا ہی جی سب سے میری جو مین ہے نا بات کہ جب دلہا آئے تو اس کو یہ احساس نہ ہو کہ میری شادی اجتماعی ہو رہی. اللہ آپ نے دیکھا میں اس کے آگے ناچتا بھی ہوں بالکل اور آگے ڈھول بھی بجا دیتا ہوں، ویلکم بھی خود ہی، صرف اس نیت سے کہ وہ بچہ یہ نہ سوچے کہیں دل میں خیال آئے اس کے. کہیں کرتے. میں نے ان کے لیے لائن کروزر رکھی، کرولا رکھی، میں نے گاڑیاں نئی سے نئی رکھی، گھوڑے رکھے، بگیاں رکھی کہ ان کو یہ جب دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں تو ان کو یہ احساس ختم ہو جائے. پھر آپ کو پتا میں ان کے اوپر نوٹ بھی نشاور کرتا ہوں. سبحان اللہ. صرف میرا جو ذہن میں مین بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بچہ آئے اس کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ کاش میں علیحدہ شادی کرتا تو میں بڑے دھوم دھام سے کرتا. صحیح. تو اس لیے میں ان کا جو نا دل سے پھر ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ خوش ہیں. ایک دلہے کو میں نے گھوڑی پہ بلایا تھا، اس کی بہن کہتی واہ، میرا دل اتنا خوش ہو گیا. میں نے کہا وہ سنا ہے نا کہ ویر میرا گھوڑی چڑھیا، اس کی یہ خواہش پوری ہو گئی. خواہش پوری. میں نے کہا بیٹا آپ خوش ہو گئے؟ ہاں اتنے ہم خوش ہو گئے، میرے ویر گھوڑی پہ چڑھ گیا. تو یہ میرا جو مین مقصد ہوتا ہے کہ جو آنے والا دلہا، بچی کے معاملہ نہیں ہوتا. بچی تو ہم بچی والے ہیں، ہم لوگ تو بچیوں کی شادی کرتے ہیں نا. بالکل. وہ جو دلہا آتا ہے آیا وہ خوش ہے، اس کا خاندان خوش ہے، پراپر طریقے سے اس کو عزت ملی آگے سے. استقبال آپ کو پتہ ہے، استقبال کرنا، کھانا کھلانا، پھر ان کا نکاح کرنا، پھر اس کے بعد وہ جہیز کے بارے میں بھی کچھ تھوڑا سا بتائیے گا. ہم الحمدللہ تقریباً 1 لاکھ روپے کا جہیز دیتے ہیں جس میں گھر کے پوری ضروریات. اگر بچی یہاں سے جائے تو اپنے گھر میں جا کے سامان رکھے نا تو سوائے آٹے، پہلے تو میں آٹا بھی ساتھ دیتا تھا، اچھا میں جاتے ہی جا کے روٹیاں پکا لیں لیکن توے تک چیزیں جو ہے نا پورے برتن اور پورا 2 چارپائیاں، 4 بسترے، پھر مشین سلائی والی، پنکھا اور بسترے لیڈیز 2 گرمیوں کے، 2 سردیوں کے، پھر کپڑے 4 لیڈیز 2 جینٹس، جو ضروریات، یا نماز، قرآن شریف، یعنی ڈنر سیٹ، ہاٹ پاٹ اور جتنے برتن اسٹیل کے سب جو ہیں وہ ہم لوگ دیتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. بڑی پیٹی جو ہے وہ لوہے کی پیٹی جو ہمارے یہاں رواج ہے، اور ایک چھوٹی پیٹی وہ بھی ساتھ دیتے ہیں. مطلب یہ کہ اپنے گھر میں جا کے بیٹی جو ہے جس کو ہم نے بیٹی بنایا ہے وہ صحیح طریقے سے رہ سکے. تو کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں وہ کہتے نہیں ہمیں ویسے آپ مدد کرتے ہیں، ہم خود ہی شادی کر لیں گے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کرتے. اچھا. اس کے لیے ہم تحقیق کرتے ہیں. پہلے تو نکاح نہ ہوا ہو، جی نکاح ہم خود کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم لوگ دلہا اور اس کو برات لازمی لانی. ایسا نہیں ہے کہ 2 آدمی 4 آدمی لے اور سامان لے گئے پھر ٹوٹ لینا. دونوں خاندانوں کی باقاعدہ تحقیق ہوتی ہے. تحقیق ہے. اس کا بھی باپ آئے گا، بیٹی کا بھی، لڑکا بھی آئے گا، سارا ان سے پوچھیں گے کہ آپ اس معاملے میں راضی؟ جی. اس کے بیٹی والوں سے بھی یہ پوچھنا ہے کہ آپ راضی؟ ٹھیک ہے. دونوں خاندان جب راضی ہوتے ہیں تو پھر ہم ان کو 25 سے 30 آدمی برات میں لانے کا کہتے ہیں، کیونکہ کم از کم شہادت تو ہو جائے. ٹھیک ہے. تو اس طرح الحمدللہ یہ معاملہ
होता है। माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू जो है वो खिदमत खल्क के हवाले से, आज क्योंकि टॉपिक भी यही है तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो बयान हो गई हैं और इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। कुछ सवाल मेरे ज़हन में भी हैं, इंशाल्लाह वो और मज़ीद करेंगे और अल्लामा साहब की तरफ भी आएंगे। कलाम शामिल करते हैं आपकी इजाज़त से जनाब। तो आप नवीद साहब, नवीद भी हैं जो नवीद गौरी साहब, आप बिस्मिल्लाह। नहीं सुनता नहीं मांगने वाला तेरा, बहुत खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे जनाब नवीद गौरी साहब। अल्लाह ताला इनकी आवाज़ में और बरकतें अता फरमाए। मौजू की तरफ आते हैं और अल्लामा साहब से एक सवाल है कि अल्लामा साहब, जैसे कि आपने समात किया, पीसा फरमा रहे थे कि इतनी मोहब्बत से कि वो लोग जब आते हैं, दूल्हा आता है तो उनको खुशी देना एक मकसद है इसके पीछे कि उनके वो खुश हो जाएं। तो क्या खिदमत खल्क ये भी है कि हम अपना बचा हुआ खाना किसी को दे दें, अपने कपड़े पहने हुए किसी को दें, या अपना इस्तेमाल शुदा बिस्तर वगैरह इस तरह की चीज़ें दें, तो ये भी क्या खिदमत खल्क में आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल खिदमत खल्क में है। अच्छा जी। देखिए ना, असलाफ में और सीरत तय्यबा से ये चीज़ें तो मिलती हैं कि कोई साइल आ जाता था तो वो अपने घर में कपड़ा जो भी पड़ा है वो उसको साइल को दे देते थे, वो इस्तेमाल शुदा है वो देते थे। कई दफ़ा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने जो हैं वो इस तरह खिदमत खल्क के लिए दे दिया। आपकी आल के बारे में तो बेशुमार रवायात मौजूद हैं, अगर साइल आता है तो आप उठा के घर में जो भी चीज़ होती है वो दे देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, अगर आपके पास नई चीज़ें नई दे दें, अगर वो फील ना करे तो जो आपके इस्तेमाल में चीज़ें हैं ये चाहे कि आप उनको ज़ाया कर दें, आप दे सकते हैं उन्हें, अगर वो फील ना करे तब। ठीक है, क्या इसमें अजर व सवाब में कोई कमी बेशी है, या नई चीज़ देंगे तो ज़्यादा अजर मिलेगा, पुरानी देंगे तो कम मिलेगा? इसमें अजर व सवाब तो है ना। देखें ना, कुरान पाक में लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, ठीक है, कि आप अल्लाह के रास्ते में जो आपको महबूब तरीन चीज़ है वो दें। सही। अगर आपके पास तौफीक है, अल्लाह ने आपको अता किया हुआ है, तो आप इस्तेमाल शुदा चीज़ की बजाय उसे नई लेके दें, इसमें और अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश होगा और वो भी खुश होगा। ठीक है। अच्छा, एक बात और है कि जितना साइल खुश होगा उससे कई गुना ज़्यादा रब उसका खुश होगा उस पर। सुभान अल्लाह। क्योंकि एक हदीस पाक में आता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये जो लोग हैं ना, लोग ये अल्लाह ताला के अयाल हैं, यानी ख़ानदान है, और जो इन लोगों से मोहब्बत करता है इससे बड़ा और कुछ सदका जारिया है नहीं है। अल्लाह ताला उससे कई गुना ज़्यादा मोहब्बत करता है। और फिर जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सब को अता किया हुआ है और अल्लाह ताला के ख़ानदान अयाल को, इसमें एक तो ज़ुबान की कैद नहीं है, मैं आपको ये बता दूं, ज़ुबान की कैद नहीं है, मुल्क की कैद नहीं है, मज़हब की कैद नहीं है, इसलिए कि लोग इंसान वो है जो नसियाँ से है और उसका मादा है, यानी सबसे पहले मादे की तरफ जाएं तो इंसान को मिलाता है। इंसान के दिल में अल्लाह ताला ने मोहब्बत पैदा कर दी है, उन्स पैदा कर दिया है कि इंसान को जोड़ता है। ठीक है, जब ये इंसान को जोड़ लेता है तो फिर इंसान जो दुनिया के, इसी तरह अल्लाह ताला की तरफ से कि अल्लाह ताला ने इसके अंदर एक उन्स का मादा रखा है कि ये उसको लेकर तो ऐसा एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है। जब जुड़ जाता है तो फिर इससे निकल के वो अपने खालिक से जुड़ जाता है। जब तक इंसानियत की मोहब्बत उसके अंदर नहीं होती वो आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी तरफ जा नहीं सकता। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा ज़मन में सवाल, यहाँ आपने मुझे जवाब लाजमी देना, फिर बात कहीं से कहीं निकल जाती है, मुझे ये जवाब दे के फिर आप बात कंटिन्यू कर लीजिएगा कि मुसलमान की अक्सरियत ज़्यादा है, मुसलमानों की, ठीक है, और जिस इलाके में हम रह रहे हैं वहाँ पे कुछ गैर मुस्लिम वगैरह भी वहाँ पे मौजूद हैं, तो इस मौके पे हमें क्या करना चाहिए कि हमें वो भी ज़रूरतमंद हैं और मुसलमान भी ज़रूरतमंद हैं, तो उनमें से अगर हम गैर मुस्लिम की तरफ चले जाते हैं तो उस पर क्या हुक्म है आपका? देखें, मैंने बात की है कि लोग का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ हदीस पाक में कि ये लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के अयाल हैं, ये खानदान है। उसका देखने में आए, सिर्फ देखने में आए, सवाल मेरा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे कि वो देखने पे आए सिर्फ कि ये मैं दिखाने के लिए ये कर रहा हूँ कि मैं बड़ा खुदा तरस आदमी हूँ कि मैंने गैर मुस्लिमों को भी जो है ना वो नवाजा है। जहाँ फ़राइज़ की बात आती है, मिसाल के तौर पे ज़कात है,
اب زکوٰۃ بھی اوائل اسلام میں زکوٰۃ بھی غیر مسلموں کو راغب کرنے کے لیے دی جاتی تھی، آج کے دور میں وہ چیز نہیں ہے۔ اور سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر اس کو کہ مسلمانوں کی اتنی سٹرینتھ ہو گئی کہ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے اندر، اسلام کے اندر غربا مساکین تلاش کیا جائے۔ رہا صدقہ خیرات، ہیلپ، مدد، یہ اگر آپ جہاں رہتے ہیں وہاں غیر مسلم ہیں اور وہ کمزور ہیں، ویک ہے، ان کا رائٹ ہے، ان کا حق ہے کہ آپ صدقہ خیرات اگر کرتے ہیں تو آپ انہیں دیں، تاکہ وہ آپ کی اس محبت کو دیکھ کر وہ اسلام کی طرف آئیں، وہ اسلام قبول کریں، آپ نہ کہ ان سے نفرت کریں۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ساری زندگی کو ان سے نفرت تو نہیں کی، مسجد نبی میں بیٹھے ہوتے تھے تو غیر مسلم آ جاتے تھے، آپ ان کو خندہ پیشانی سے ملتے تھے۔ ہمارے ہاں تو ایسا ہے کہ غیر مسلک کے ہاں سے کوئی چیز آ جائے کھانے کے لیے تو ہم وہ نہیں کھاتے، غلط ہے نا، تو ہم غیر مسلم کو کہاں دیں گے یا ان سے کہاں سے لیں گے؟ دیکھیں یہ چیز اور ہے، آپ نے مجھ سے سوال کیا، میں اس سوال کا آنسر دے رہا ہوں کہ اگر آپ کے محلے میں، آپ کے پڑوس میں کوئی اگر غیر مسلم ہے اور وہ کمزور ہے، مستحق ہے، وہ انسان ہے، نمبر 1 کے پہلے انسان ہے، اس کے بعد ہم مسلمان ہیں، کہ انسانیت کی صف میں اللہ رب العالمین نے جب بھی اپنی عبادت کا خطاب فرمایا ہے تو انسانیت کو فرمایا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آپ نے پہلے انسانیت دیکھنی ہے، انسانیت کے اندر انس ہے، انسانیت کے اندر نسیاں ہے، آپ بطور انسانیت اس کی ہیلپ کریں، آپ بطور اگر وہ بیمار ہے آپ اس کی بیمار پرسی کریں، اگر وہ جس طرح پیر صاحب قبلہ فرما رہے تھے، اگر ان کے وہ انسان، ان کی بچی اگر غریب ہے اور وہ غریب لوگ ہیں، ان کی بچی اگر وہ شادی کرنا چاہتے ہیں آپ ان کی ہیلپ کریں۔ اسلام نے ہمارے اندر یہی تو رواداری کا ایک درس دیا ہمیں کہ ہم ان کو اتنا اچھا سلوک کریں۔ آج ہم سپیچ بہت کرتے ہیں، تقریریں بہت کرتے ہیں، تبلیغ بہت کرتے ہیں، لیکن اسلام جو وہ پھیلا تھا، اب عبداللہ بن سلام کا واقعہ ہے کہ وہ قیدی بنا کے لائے گئے، ایک مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ ان کو باندھا گیا، کوئی دعوت نہیں دی، کوئی کچھ نہیں کیا، صرف 3 دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آتے جاتے دیکھتا رہا اور اس نے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیں۔ یعنی جتنا ہمارا مضبوط ایتھکس، ہمارا اخلاق ہوگا، جتنی انسانیت کی ہم ہمدردی کریں گے، یہ انسان جو ہیں وہ ہماری طرف راغب کریں گے۔ اب میں قبلہ پیر صاحب کے اس جو بات کی انہوں نے کہ ایک برات آتی ہے اور دولہا آتا ہے اور ہم اس انداز میں اس کو ویلکم کرتے ہیں کہ اسے احساس نہ ہو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیر صاحب دونوں کے لیے کر رہے ہیں۔ دولہا اپنے طور پہ اسے احساس نہیں ہونا چاہیے کہ میں کسی یتیم بچی کو لے کے جا رہا ہوں، میں کسی غریب گھر میں آیا ہوں، میں غریب، کاش کہ میرا عمرہ میں میری شادی ہوتی۔ میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ کئی گنا پیر صاحب جو عمل کر رہے ہیں وہ بچی کی سرپرستی ہو رہی ہے، اس لیے کہ بچی کے دل میں یہ خواہشات جو ہیں وہ ہوتی ہیں زیادہ تر، اور بچی روتی ہے کہ کاش آج میرا باپ ہوتا تو میں اس انداز میں میری شادی نہ ہوتی، کاش میرے بھائی ہوتے تو میری شادی اس انداز میں نہ ہوتی، میری ماں ہوتی تو میری شادی اس انداز میں نہ ہوتی۔ میں کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آپ کو اسی لیے اللہ نے در یتیم بنا کے بھیجا ہے کہ یتیم وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے ٹکڑوں پہ پرورش پاتا ہے، در یتیم وہ ہوتا ہے جس کے در پر ساری کائنات آ کے مانگتی ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو در یتیم بنا کے بھیجا، اور جتنی ساری زندگی حضور نے یتیموں پہ شفقت کا ہاتھ رکھا ہے، میرا خیال ہے کہ قیامت تک نسل انسانیت میں ایسا کوئی ہاتھ نہیں رکھے گا۔ تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں قبلہ پیر صاحب کی اس انداز کو کہ جو یہ شادی کے موقع پہ اپناتے ہیں، یہ بہت بڑا خوبصورت انداز ہے کہ اگر دولہا کو احساس دلاتے ہیں کہ نہیں، جس طرح تو کسی امیر کے گھر جاتا تیرا ویلکم ہوتا، آج ہم اسی طرح کر، اس سے کئی گنا زیادہ وہ بچی، وہ یتیم ہے، وہ مسکین ہے، وہ غریب ہے، اسے احساس نہیں ہونے دیا کہ بیٹا اگر تیرا باپ نہیں ہے، تیری ماں نہیں ہے، تیرا بھائی نہیں ہے، ہم بطور باپ نبی کی سنت میں رہ کر ہم پورا وہ حق ادا کر رہے ہیں جو تیرا باپ ہوتا تو وہ کر رہا ہے۔
تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا جتنے عمل ہے اس سے جو نا یہ کئی گنا زیادہ عمل اچھا ہے. حافظ صاحب کے سوال سے ایک سوال وہ بھی بڑا اہم ہے، پھر ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اگر کوئی ایسا شخص بہت بڑے پیمانے پر مطلب جو مخلوق کی خدمت کرنے والا ہے یا بہت لوگوں سے محبت کا اظہار کرتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے دل میں دکھاوا بھی ہے، تو پھر بھی اس کا عمل اسی انداز میں قبول ہے، ویسے ہی قبول ہوگا جس طرح اس کے دل کی. دیکھیں سلطانی صاحب ماشاءاللہ عرصہ دراز سے آپ پروگرام کر رہے ہیں اور آپ پروگرام سن رہے ہیں اور تمام مکتبہ فکر کے علماء سے آپ کا تعلق ہے. یہ اس ارادے اور نیت کا تعلق میرے رب کے ساتھ اللہ اکبر، یہ میرے رب کے ساتھ ہے کہ اگر وہ دکھلاوا کر رہا ہے انما الاعمال بالنیات، اگر وہ دکھلاوا کر رہا ہے تو رب دیکھ رہا ہے. ٹھیک. اگر وہ دکھلاوا نہیں کر رہا تو اس کو بھی رب دیکھ رہا ہے. بالکل. اس کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے. اچھا. اس ارادے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں دکھلاوا کروں جس طرح آج سیاستدان کر رہے ہیں جی 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 کہ دینا ہے تو کسی کے گھر جا کے دے دیں. ٹھیک. مطلب رمضان شریف لائنیں لگی ہوئی ہیں، ٹرک لگے ہوئے ہیں، وہ سارا مطلب ہے کہ پمفلٹ جو ہے وہ تقسیم کے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کسی کی نیت پہ شک نہ کریں. یعنی کہ یہ ساری کی ساری بات ہمارے پہ آ گئی کہ ہم حسن ظن رکھیں بس. یہ ہم کسی کی نیت پہ شک نہ رکھیں. یہ ارادے، یہ نیت، اس کو میرا رب بہتر طریقے سے جانتا ہے. اگر تو ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہمیں دنیا کی تشہیر چاہیے تو اللہ آپ کو کوئی اس کا اجر نہیں دے گا. مخلوق خدا کی خدمت ضرور ہو جائے گی، لیکن اگر آپ کا ارادہ نیت یہ ہے کہ میں اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، ٹھیک، تو اس سے بڑا مخلوق خدا کی خدمت کرنا، اس سے بڑا کوئی اور اجر نہیں ہے. سبحان اللہ. اور رضا کے ساتھ یہ بھی اس کی اگر ہو سکتا ہے ارادہ یا نیت ہو کہ کوئی دیکھ کے مجھے ترغیب اس کو ہو، وہ بھی دیکھنے. جی جی بسم اللہ. سب سے پہلے یہ بات یہ ہے کہ جو آدمی ریاکاری کرتا ہے اللہ اسے توفیق ہی نہیں دیتا. اللہ اکبر. واہ، صحیح. اچھا ہے. انما الاعمال بالنیات، نیت اس کی اگر اچھی ہے تو اس کے ہر کام میں اللہ پاک رہنمائی کرتا ہے. کامیابی. آپ کو بالکل پتا ہے 200 شادی ایک دن میں نے کی تھی. جی ایسے ہی ہے. بالکل. لوگ کہتے تھے کہ یہ فرشتے آ کے اس کام کو سنبھال گئے. اللہ. مولانا صاحب ہر دلہے کا استقبال کرنا 200 کا ایک دن میں صبح 9 بجے شروع ہوا ہے اور ہم 4 بجے فارغ ہو گئے ہیں 200 دلہے کا استقبال کر کے. خود لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کام صوفی انور نے نہیں کیا، یہ اللہ نے اس میں فرشتے بھیج کے کام کیا. تو بات یہ سب سے میرا جو نظریہ یہ ہے کہ جس کو اللہ پاک توفیق دے اس سے یہ کام لے لیتا ہے مالک. واہ. اگر وہ ریاکاری میں آئے گا تو ٹھوس ہو جائے گا. صحیح. جب ریاکاری میں آئے گا تھوڑی دیر اس کا چلے گا، کام جو ہے ٹھوس ہو جائے گا. اور اگر وہ سمجھے کہ یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کر رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور عنایت سے کر رہا ہے تو وہ کامیاب ہے. اگر وہ یہ چیز نہیں کرتا تو ایک بات آپ نے جو ابھی سوال صاحب کیا میں تھوڑا سا اس میں جی بسم اللہ. بسم اللہ. سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات. اب ہم نے کچھ عیسائیوں خاندانوں کو راشن دیا، ہم نے کچھ عیسائیوں کی شادیاں کی. ٹھیک ہے. صحیح. اب میرے پاس وہ 80 لوگ جو ہے مسلمان ہوئے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صرف حسن اخلاق کی وجہ سے. کیا بات. کہ ہم نے ان کو، اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ہمارے گھر میں آگے کھانا کھاتے رہے لیکن میں نے کباہت محسوس نہیں کی. میرے دل میں یہ تھا کہ اللہ ان کو ہدایت تو دے گا نا. تو اللہ نے ہدایت دی. کیا بات. ایک قدم کے بعد آج میں نے 2 مسلمان کیے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اللہ پاک نے ان کو اسی حسن اخلاق کی وجہ سے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی طرف سے اللہ پاک نے ان کو ہدایت عطا فرمائی. صحیح. کیا بات. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے نا، کہ میں نے اس کی انسانیتی لحاظ کی ضرورت رسا فرما رہے تھے کہ انسان تو ہے نا، اللہ کی مخلوق تو ہے نا، تو آپ اس کی خدمت دل سے کریں گے تو اللہ پاک ان کو ہدایت بھی عطا فرمائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے جی، کیا بات. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب نیت ایسی ہوتی ہے تو پھر راستے خود بخود جو ہے وہ انسان کے کھلتے چلے جاتے ہیں. اور کامیابی پروردگار کی جانب سے انسان کا مقدر ہوتی ہے. اور قبلہ بابا جی بھی اسی حوالے سے ایک عرصہ دراز سے ماشاءاللہ ڈیوٹی کر رہے ہیں اور بیک اینڈ پہ بھی جو آپ کے کام کرنے والے ہیں اور ان کا بھی ساتھ میں مخلص ہونا. مفادات کا جو ہوتا ہے نا سسٹم، جی وہ پیر صاحب کی بات کے مطابق وہ ان دا لانگ ٹائم چلتا نہیں ہے. اس میں دکھلاوا آ جائے، ذاتی مفاد آ جائے، وہ سسٹم چلتا نہیں ہے. یہ میں اپنی اگر اجازت ہو تو اپنی فیلڈ جو اپنا تجربہ میرا،
تو اس میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ دکھلاوے والی محفلیں کرتے ہیں نا، کیونکہ میرا ایک تعلق ہے نعت خوانی کے حوالے سے، سب لوگوں کے پاس پوری دنیا میں آنا جانا ہوتا ہے، ماشاءاللہ، تو جو دکھلاوے کی محفل کرتے ہیں وہ بس 1-2 سال ہی چلتی ہے، 1 سال ہی کرتے وڈی ہو گئی جناب، وہ مارو ماری پہ گئی تو وہ 1-2 سال ہی ہوگی، اس کے بعد نہیں۔ جو خالص لوگ ہیں وہ بہت دیر تک چلتے رہتے ہیں۔ لیکن میں اس میں تھوڑا سا اور ایڈ کرتا ہوں جی کہ عام نعت خواں اور آپ کے نعت خواں میں فرق تو ہے نا کہ آپ پیچھے اپنی بیک کو دیکھیں ذرا، بیک خاندان دیکھیں نا، خاندان کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ خاندانی آدمی جو ہوتا ہے نا وہ چلتا ہے، اس لیے اسے سپورٹ پیچھو، آپ کے پیچھے ایک علم کا ایک مینار ہے، علم کی روشنی ہے پیچھے۔ اپنے دادا جی کو لے لیں، اپنے بزرگوں کو لے لیں، اس دور میں ان کے فتوے چلتے تھے لاہور شہر میں، اور وہ اثرات بھی تو ہیں نا الحمدللہ جو عام میں نہیں ہوں گے۔ بس اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے، آمین۔ اور کلام شامل کرتے ہیں احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود محمد ہیں، احمد مدنی ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑھنے والے ہیں جی، احمد مدنی یہ ہمارے بابا جی کے خاص جو ہے وہ نعت خوان ہے، صحیح درباری نعت جی ماشاءاللہ جی، کیا بات ہے، خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے محمد احمد مدنی صاحب، بلا حضور خواجہ صوفی محمد احمد مدنی صاحب، جہاں پر اللہ کے بندوں سے پیار اس حوالے سے کرتے ہیں جس طرح اجتماعی شادیوں کے حوالے سے اور جو معمول اپنا بیان کر رہے ہیں، وہیں پر حضور کے نعت خوانوں سے بھی بڑی محبت ماشاءاللہ کرتے ہیں۔ میں اسی بات پہ آنے لگا تھا، بسم اللہ، بہت سارے نعت خوان ایسے ہیں کہ جن کو جیسے میری طرح ہی لگا لیں کہ کوئی جانتا نہیں تھا، لیکن جب غلام ہوئے، لڑ لگے ہیں تو پھر پوری دنیا میں جناب جانا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ایک بات آپ فرمایا کرتے ہیں کہ سننے والے بن جاؤ تو پڑھنا بھی آ جائے گا، تو بس میں تو یہی اسی بات پہ عمل کرتا ہوں کہ بس سننے والے بن جائیں، اور جتنے بھی ہمارے نعت خوان بھائی ہیں، اور ایک دن ہمارے ایک دوست آئے باہر سے، تو وہ پہلی دفعہ بابا جی کے گھر پہ گئے محفل پہ، تو وہ حیران ہو گئے بعد میں، وہ غلام یاسین وہ اٹلی سے آئے، تو بعد میں کہتے ہیں جی جڑا بندہ دیکھو جڑا پنو وہی لال ہے کہ جڑا نعت خوان آ رہے ہیں خوبصورت ترین پڑھ رہے ہیں۔ میں کہا جی یہی بابا جی دا کمال ہے، نظر ہے آپ دی، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فیض جاری و ساری رکھے۔ بکر صاحب میرے خیال 4 مہینے 3.5 مہینے مجھے ہو گئے، ٹھیک، 170 محفل میں نے کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان ہر روز 1 2 1 2 1 2، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یعنی میں کہتا ہوں کہ اگر میں سال بھی یہاں رہوں تو محفلیں ختم نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ہے۔ بلکہ پیچھے دنوں آپ کچھ علیل بھی تھے، اللہ تعالیٰ صحت یابی دے، لیکن پھر بھی سلسلہ چل رہا ہے سارا معاملہ۔ سبحان اللہ۔ اس کی محفل تھی جی، مطلب میں بڑی مشکل سے وہاں پہنچا، ہاں، تو میں نے کہا میں آدھا گھنٹہ ٹائم دوں گا، اس سے زیادہ میری طبیعت نہیں ٹھیک ہے۔ ایسے ہی ایسے ہی تو جب یہ اس کے آ گیا تو 2.5 گھنٹے 2-2.5 گھنٹے بیٹھ کے میں اس دونوں ایسے ہی ابھی کل پرسوں کا ہی واقعہ ایسا ہے کہ میں بہت تھکا ہوا، سارا دن کام کر کے تھکا ہوا تھا، تو میں نے کہا وہ یہاں پہ محفل جاؤں گا، آدھا گھنٹہ وہاں بیٹھ کے واپس آ جاؤں گا۔ جب وہاں پہنچے نا تو ایک بچے نے نعت پڑھی، اور اتنا مجھے اس پہ پیار آیا، اتنا میں نے توجہ سے سنی کہ میری پوری تھکاوٹ دور ہو گئی، اور میں 3.5-4 گھنٹے بیٹھا رہا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی برکت ہے، بے شک بے اور شک۔ جب انسان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کو محبت اور پیار سے سنتا ہے، پھر اس کی وہ خوراک بن جاتی ہے۔ کیا بات، کیا بات، وہ روحانی غذا۔ پنجابی میں کہنا ہونا 16 سالہ کا منڈا ہو جاتا ہے جدوں اس کو سبحان یہ اللہ، برکت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعت خوانی ذکر دی، یہ برکتاں نے اللہ پاک سب کو نصیب آمین۔ فرمائے۔ پچھلے دنوں آپ بلکہ ہر سال ہی مختلف اور بھی ممالک میں آپ کا دورہ ہوتا ہے ماشاءاللہ، تو وہاں پر بھی یہی معمول اس طرح؟ نہیں، ہمارا میں پوری دنیا میں جرمن، فرانس، ہاں، بیلجیم، ہائی لینڈ، ٹھیک، امریکہ، اس کی مختلف ریاستیں، گلاسکو تو انگلینڈ میں، یعنی وہاں شکاگو، جی جی، پنسلوینیا، نیو جرسی، نیو یارک، یہاں میں جاتا ہوں دن میں 2 محفلیں لازمی، کوئی دن میرا خالی نہیں۔ ہم سب سے پہلے فرانس گئے تو میرا بھائی میرے ساتھ تھا، تو انہوں نے کہا یار کوئی ہم یہاں سے خوراک لے لیں، وہاں تو حرام ملتا ہے۔ اچھا، تو انہوں نے پینٹ کوٹ بھی سلایا، میں نے تو میرا تو یہی لباس تھا۔ جب ہم فرانس کے ایئرپورٹ پہ اترے پیرس کے،
تو آگے سارے مولوی تھے استقبال کرنے والے. اچھا سبحان اللہ. اترتے ہی ہم لوگ پیرس میں ہم نے پہلی محفل کی, لنگر کھایا, سرکار نے ادھر بھی لنگر دیا. دوپہر کو ہم بلجیم کے بارڈر پہ ایک گاؤں تھا, وہاں محفل ہوئی, دوپہر کا کھانا وہاں کھایا. پھر آپ کو پتا آگے وہ فیصل وغیرہ اور وہ ان کے پاس جانا تھا, وہ آگے پھر جو برسل ہے اس میں جا کے بھی ہم نے شام کو بھی لنگر کھایا. کیا بات. ہم 10 دن باہر آئے, 10 دن صبح دوپہر شام لنگر ہی لنگر. واہ. تو میرا بھائی نے نا فوراً سوٹ شوٹ اتار دیے, وہی شلوار قمیض, کہتا یہ تو پاکستانی ہے. اللہ. تو اصل بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لانگری ہوتا ہے نا, اس کے پیچھے لنگر دوڑ دوڑ کے آتا ہے. واہ. ہمیں کہیں کسی بھی, آپ یقین کریں گے $1 میں امریکہ سے ہو کے آ گیا. $1 میں, وہ میں نے $1 ایئرپورٹ پہ دیا تھا. ہر جگہ پہ کھانے چیزیں ہر چیز نسبت نبی کریم صلی اللہ سبحان علیہ اللہ وسلم سبحان کی وجہ اللہ سے سبحان اللہ. لوگ عزت و احترام کرتے ہیں. بے شک. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ کی وجہ سے. واہ. ہمارے میں وہ کوئی نہیں ہے. کیا بات. لیکن وہ کہتے ہیں نا, خود کو جو میں ضرب دوں سے لگوں لا تعداد, وہ مجھ سے نکل جائیں تو صفر ہو جاؤں. سبحان اللہ. بس جب تک نسبت ان کے ساتھ ہے, اللہ ہمیشہ رکھے. کیا مطلب آمین. اور عشر والے دن بھی یہ نسبت قائم رہے. بابا جی نسبت تو الحمدللہ یقیناً ہے, اور وہی کرم آپ پر بھی ہے. پھر آگے فیض جو ہے ماشاءاللہ تقسیم ہوتا ہے. حافظ صاحب جس سے آپ کے مرید ہیں, یہ احمد مدنی ہیں, نوید اور سارے ماشاءاللہ, تو آپ کے بھی پیر و مرشد خاص کرم نوازی کو فیض جہاں سے چلتا ہوں, میں اپنے پیر و مرشد کے آگے 6 میل الٹا نہ چاہوں. اللہ اللہ 6 میل. اس ٹائم پیدل سن 1976-77 میں ہم پیدل جو ہے نا گاؤں میں سفر کرتے تھے. جہاں جہاں حضرت صاحب جانا وہاں پیدل ٹھیک ہم نے سفر کیا. خواجہ کرامت صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ پاک ان کی قبر پہ رحمت کرے. ان کے جو فیض ہے نا, بس وہ ہم برداشت بھی نہیں کر سکتے تھے. اللہ اللہ. ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. جی بسم اللہ. ہمارے صاحب ہمارے گھر تشریف لائے, محفل ہوئی. جب محفل ہوئی تو میں نے انہوں نے کہا, حضرت میں نے آپ کے لیے کچھ تبرکات بنائے ہوئے ہیں, پورے خاندان کے کپڑے, ماں جی کی والیاں, مطلب ہر چیز میں نے اسے سٹیج بنا کے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا. میری ماں اوپر بیٹھی ہوئی کہ حضرت صاحب آنا ہے اور پیش کریں گے. سبحان. جب وہ محفل سے فارغ ہوئے تو میں نے کہا ضرور ہمارے گھر در تشریف لائیں, اور وہ میری ماں نے سامان بنایا ہوا آپ کو. آپ نے کہا نہیں میں نے نہیں جانا. اچھا. آپ نے کہا میں نے نہیں جانا. اب وہاں عشق نے کام کیا. اچھا. عقل فارغ ہو گئی. عشق نے کام کیا, جیسے شیخ کہتا ہے ویسے کر لو. ٹھیک. لیکن ہوتا تو ہے نا کہ آدمی نے اتنا انتظامات کیے ہیں سارا دل میں خیال, لیکن وہاں دماغ نے کام نہیں کیا, وہاں عشق نے کام کیا. یہ میں سونا راضی ہوئے مردی ایک سجن. واہ واہ واہ. وہ سامان میں نے اٹھایا پراتوں میں ڈال کے, تو میں حضرت صاحب کی جو جہاں محفل رات کے 3 بجے ایک جگہ پہ محفل تھی, وہاں میں پہنچ گیا. میں نے پہلی پرات دی, دوسری دی, تیسری دی, اینڈ پہ میں نے قرآن پاک جو ہے نا اٹھا کے. آپ فرماتے ہیں کیا ہے؟ میں نے کہا 2 جہاں کے سردار سے اول کوئی میرے پاس چیز نہیں. اللہ. آپ نے جب کہا نا کیا ہے یہ, بس وہ کیا ہے میں میرا کیا ہو گیا. واہ. اللہ. آپ یقین جانیں گے کہ حضرت صاحب چلے گئے, میں سلام تک نہیں لے سکا. ساری دنیا مجھے چپ کرانے والی, میں چپ روئی جا رہا ہوں. ایسی نظر تھی آپ کی, ایسے توجہ اور دھیان تھی آپ کا. آپ ماشاءاللہ اتنے کریم تھے, جن کی انتہا نہیں. آپ نے بہت فیض بانٹا ہے. سبحان سبحان. تو ان کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ اللہ پاک نے مدینہ شریف بھی دے دیا. میں ایک واقعہ یہاں بیان کر دیتا ہوں. جی جی بسم اللہ. کہ ہم نے کسی کو پیسے دیے 13,000 روپیہ اس ٹائم میں نے دیا ویزے کے لیے. تو میں نے جا کے حضرت صاحب کو کہا کہ لوگ کہتے ہیں آپ کے ساتھ فراڈ ہو گیا. حضرت صاحب میں نے کہا کہتے ہیں لوگ فراڈ ہو گیا. آپ نے فرمایا نہیں جا تو جائیں گا. میں جیسے ہی گھر پہنچا تو ہمارے ہاں مسجد و جڑی مستری غلام رسول کی, وہاں میں نے مغرب کی نماز پڑھ کے میں ایسے ہی بیٹھا ہوں, تو میں مدینہ طیبہ پہنچ گیا. واہ سبحان. وہاں پرانے حرم میں پہلی صاف نہیں دوسری پہ بیٹھا ہوں, تو وہاں کے امام نے آ کے مجھے چادر پہنا دی. واہ. میں نے کہا اب مجھے کوئی نہیں روک سکتا جانے سے. سبحان اللہ. واہ. اس کے 8-10 دن کے بعد حضرت صاحب کا وصال ہو گیا. اللہ. وصال میں شامل ہو گیا. وصال کے بعد میں مدینہ شریف چلا گیا.
اور میں نے وہاں جا کے وہی جگہ دیکھی جہاں میں بیٹھا تھا. واہ واہ. اب انہوں نے اس ٹائم سن 1980 کا مجھے بٹھایا ہے. آج 42 سال ہو گئے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہے, بزرگوں کی دعائیں ہیں, الحمدللہ الحمدللہ. ورنہ ساڈا حال کچھ نہیں. کیا بات ہے, کیا خوبصورت باتیں. ناظرین محترم, اس میں بہت سی ایسی باتیں ہیں عشق والوں کے لیے, ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے اوپر سے گزر جائیں. کچھ ایسی باتیں بھی ہیں, کچھ ایسے واقعات بھی ہیں, اور ہم کوشش کریں گے اور بھی کچھ قبلہ بابا جی سے جاننے کی, اور ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ آقا کریم کے ان کے جو ثناخان ہیں نوید غوری صاحب. جی وقت اصل میں اب بالکل مختصر ہے. جی بالکل, تو آپ اناؤنس کر دیں. ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے. ذکر جانے عالمین سیگمنٹ ہوگا انشاءاللہ, وہ آپ دیکھیں گے. نعت رسول مقبول سنتے ہوئے ہم بریک کے جانب بڑھ جائیں گے انشاءاللہ. سحر کے وقفے کے بعد ملاقات. ٹھیک ہے. الحمدللہ آپ نے بھی پڑھا, اور حضور قبلہ عالم کی نظر کرم سے الحمدللہ پوری دنیا میں بڑا مقبول ہوا. چند اشعار میں پیش کرتا ہوں. رمضان ہے سلطان, رمضان ہے سلطان, رمضان ہے سلطان, رمضان ہے سلطان. رمضان ہے سلطان, رمضان ہے سلطان, رمضان ہے سلطان, رمضان ہے سلطان. خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو. ایک مرتبہ پھر کوہ نور ٹی وی پر آپ لوگ رمضان سلطان سحر کی خصوصی نشریات ہر روز کی طرح دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان نبو بکر سلطانی اور حافظ نور سلطان صدیقی کے ساتھ. ہمارے آج کے پروگرام میں سہروردی صاحب یقیناً ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں, ہمارے ساتھ ہیں, اور اس کے ساتھ ہم سب کی خوش قسمتی اس حوالے سے حضور قبلہ خواجہ الحاج صوفی محمد انور مدنی صاحب مدینہ شریف والے ہماری آج کی ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں, اور آپ سے گفتگو بھی جاری ہے, اور مدینہ پاک کے بھی وہاں کی کیفیات, وہاں کے واقعات بھی ماشاءاللہ آپ بیان کر رہے ہیں. ابھی ان کے ساتھ ہی ہمیں جوائن کیا ہے آپ کے صاحبزادے ہیں ماشاءاللہ, اور جس طرح شفقت اور محبت کا ہاتھ اپنے مریدین پہ ہوتا ہے, یقیناً آپ تو پھر صاحبزادے ہیں, سارے معاملات جو ہے وہ اب آپ بھی اس آستانے کے لے کر چل رہے ہیں. جناب صاحبزادہ حامد مدنی صاحب آپ تشریف فرما ہوئے ہیں, آپ کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کے ساتھ ساتھ ہی اس آستانے کے بہت خاص مرید ہیں ماشاءاللہ, اور انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, محترم سید اکبر علی شاہ صاحب. آپ کو بھی شاہ صاحب خوش آمدید کہتے ہیں. آج کی اس ٹرانسمیشن کا آپ بھی حصہ بنے ہیں. حافظ صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, اور آج آپ کے پیر مرشد بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ ہم سبھی سماعت کریں گے, حافظ صاحب پڑھیں گے انشاءاللہ, اور لطف لیں گے اس ذکر کا. جی میں ثم الحمدللہ. ناظرین محترم, خوبصورت کلام سماعت کر رہے تھے جناب حافظ نور سلطان صاحب, یہ سعادت حاصل کر رہے تھے, اور بہت خوبصورت کلام ماشاءاللہ کیفیات سے بھرپور آپ نے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. قبلہ خواجہ صوفی محمد انور مدنی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, آپ کے صاحبزادے, آپ نے بھی جوائن کیا ہے. قبلہ سہروردی صاحب, شاہ صاحب, اور بہت ہی بھرپور ماشاءاللہ اس وقت سیٹ جو ہے ہمارا روحانیت سے بھرا ہوا ہے, اور یہ فیض حاصل کرنے کے لیے ہم بھی یہاں پر بیٹھے ہیں, اور آپ سب لوگ بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں. 14ویں روزے کی سحری جو ہم لوگ اختیار کر چکے ہیں, کل 15واں روزہ ہوگا, یعنی نصف رمضان خیر و عافیت سے ہم گزار چکے ہیں الحمدللہ. اور بس باتیں کرتے کرتے سہروردی صاحب سے ہر روز بس یہی بات ہوتی کہ آج پہل کا روزہ کیسا گزرا ہے, آج کا روزہ. تو بس وقت جو ہے بڑی تیزی سے آگے کی جانب بڑھ رہا ہے. اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں جو اس کے باقی ایام ہیں ان کی قدر و قیمت کو جاننے کی, سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حامد صاحب کے جانب حافظ صاحب ہم بڑھنا چاہیں گے, اور انہوں نے جوائن کیا ہے ہمیں. تو سب سے پہلے تو یقیناً یہ آپ کی حقیقت میں خوش قسمتی ہے کہ ایسی جو ہے وہ ہستی آپ کے والد گرامی ماشاءاللہ, اور آپ کی تربیت کا یقیناً جو ثمر جو پھل ہے ماشاءاللہ نظر آتا ہے کہ حامد صاحب نے اب سارے معاملات کو سنبھالا ہے. تو جو ویلفیئر کے معاملات ہیں اور آستانے کے حوالے سے کن کن معاملات میں کس کس حد تک آپ کا کردار ہے, وہ تھوڑا سا وضاحت ہمارے. میں تو پہلے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کی پیدائش کہاں ہوئی, اور کتنا عرصہ آپ مدینہ پاک میں رہے؟ سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ, اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے اور سرکار کی نظر عنایت ہے کہ مجھ ناچیز کی پیدائش سرکار کے قدموں میں ہوئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور میری یہ خوش قسمتی ہے کہ جس ہاسپٹل میں میری ولادت ہوئی ہے وہ اب حرم شریف کا حصہ بننے جا رہا ہے.
اور وہ ہے بھی سرکار کے قدموں کی جانب ہے. تو میری وہاں پیدائش ہوئی ہے اور ابھی تک میں الحمدللہ مدینہ شریف میں ہی ہوں. یہاں پہ جیسے ابوبکر بھائی نے پوچھا کہ آپ معاملات سنبھال رہے ہیں، تو یہاں پہ یہ معاملات کو دیکھنے کے لیے ہی ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، نہیں تو ہمارا تو مدینہ شریف میں ہی زیادہ تر ٹائم گزرتا تھا. تو یہاں پہ ویلفیئر سوسائٹی کا بھی کافی حد تک جو ہے نظام میں دیکھتا ہوں، شادیوں کے حوالے سے یا راشن کے حوالے سے. تو میں جنرل سیکرٹری کا عہدہ رکھتا ہوں صوفی ویلفیئر سوسائٹی میں. تو میں سارے معاملات کو دیکھتا ہوں، سارے معاملات کو باقاعدہ طور پر دیکھتا ہوں، اور حضرت صاحب کو جو ہے حضرت صاحب کا جو ہے نا بوجھ اس کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور طریقت کے حوالے سے بھی حضرت صاحب نے میری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، اور یہ بھی حضرت صاحب کی نظر کرم ہے کہ آپ نے مجھے چلایا ہوا ہے، نہیں تو آپ مجھے یعنی جو طریقت میں جو خلافت ہے وہ بھی آپ ہی کے پاس ہے. جی جی حضرت صاحب نے مجھے عطا فرمائی ہے، اور یہ بھی خواجہ نوید حسین صاحب کی اجازت سے ہی آپ نے مجھے نوازی ہے، اور اس کے بھی معاملات میں نبھانے کی کوشش کرتا ہوں. باقی پیچھے ہاتھ تو بزرگوں کا ہی ہے، سرکار کے نظر کرم ہے، اور جہاں پہ بھی جاتا ہوں اور اللہ عزت سے نوازتا ہے. تو کیسے آپ یہ سارا مینیج کر پاتے ہیں کہ طریقت کے معاملات بھی دیکھنے ہیں، پھر سوسائٹی کے معاملات بھی دیکھنے، ویلفیئر کے سارے، اور اس کے بعد ساتھ آپ پڑھائی بھی اپنی آپ نے دیکھنی ہے. تو یہ بھی ہمارے ناظرین کے لیے ذرا بتائیں کہ کیسے آپ پڑھائی کا سلسلہ کیسے مینیج کرتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں پڑھائی میں، یہ بھی ذرا ناظرین کو بتائیے پلیز. اچھا، دیکھنے میں تو یہ لگتا ہے کہ جیسے میں بہت میرے کندھوں پہ جو ہے بوجھ ہے، لیکن یہ روحانی سلسلہ ہے، اور روحانی سلسلے میں جو ہے نا بوجھ نہیں ہوتا. بزرگوں کی دعائیں جب ساتھ ہوں، جب سرکار کی نظر کرم ہو، تو سارے کام ہو بھی جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. اور الحمدللہ میں جو ہے وہ درس نظامی کا بھی میں نے پڑھا، اور اب میں اسلامک بینکنگ کر رہا ہوں. ساتھ ہی میرے اسٹڈیز کا معاملات بھی چل جاتے ہیں، ساتھ ہی طریقت کے معاملات بھی، ساتھ ہی سب معاملات چل جاتے ہیں، کیونکہ یہ دنیاوی معاملات تو ہے نہیں. اور اب آپ بزنس کی طرف بھی آ رہے ہیں ساتھ، وہ بھی آپ نے نیا بس وہ ساتھ دنیا بھی، دین کے ساتھ دنیا بھی رکھنا ضروری ہوتا ہے. اور کافی لوگوں کو اس چیز پہ اعتراضات بھی ہوتے ہیں کہ جو صوفیاء کرام ہیں یا جو اہل طریقہ ہے، وہ صرف یہ اسی معاملات سے اپنے گھر کو چلاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. میں اس کو جو ہے وہ دوسری طرف سے بھی دیکھتا ہوں، اور میں بزنس بھی ساتھ کر رہا ہوں، اسٹڈیز بھی کر رہا ہوں، اور طریقت کو بھی ساتھ لے کے چل رہا ہوں، تاکہ آنے والی جو نسلیں ہیں یا جو بھی ہمارے کلیگز ہیں وہ اس چیز کو دیکھیں اور وہ بھی ہماری طرح اس سے. جی قبلہ، میں حضور آپ کی طرف یہی ان صاحب کی بات جو ہے کہ وہ لے کے آ رہا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس وہ پیر صاحب گئے اور وہاں ان کی حاضری ہوئی، وہاں پہ انہوں نے دورہ کیا، ادھر کا دورہ کیا، تو اس طرح یہ سارا سسٹم جو ہے وہ چلتا ہے. خانقاہ کا سلسلہ کچھ اس طرح چلتا ہے، کچھ لوگ محبت سے آتے ہیں، نذرانے آ رہے ہیں، اور یہ سارا سسٹم چل رہا ہے. تو مجھے پتا ہے کہ آپ کی جو لائف ہے وہ کتنی بیزی تھی. جی ہم نذرانے دیتے ہیں. بالکل. تو وہ میں یہ اپنے ناظرین کے لیے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ان کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا ماشاءاللہ شروع سے جو ذریعہ معاش تھا، جو بزنس تھا، وہ کہاں کہاں اور کس طرح تھے بزنس. میں تو الحمدللہ یہاں تک کہ ہم نے مدینہ شریف میں جا کے مزدوریاں کی ہیں، اینٹیں اٹھائی ہیں، ریتیں اٹھائی ہیں، 5 منزل پہ ریت کے ٹرک اتارے ہیں. واہ. اس کے بعد ہم جو ہے نا وہاں کام میں لگ گئے، کرتے کرتے ہماری بے شمار کاروبار جو ہے نا وسیع ہو گیا. ہم سب بھائیوں کو لے گئے، بہنوں کو لے گئے، جتنا ہمارا خاندان تقریباً 100 فرد جو سب مدینے میں لے گئے. اللہ اکبر. سرکار کی نظر عنایت سے، اور سب لوگ ہم وہاں کام کرتے. تو ہمارا ایک نظریہ ہوتا تھا کہ ہم اپنا وہاں سے کچھ پیسے لاتے تھے، یہ ان محفلوں پہ خرچ کرنا اور مخلوق کی خدمت کرنا. واہ. یہ ہمارا ایک مشن تھا شروع سے الحمدللہ. جب بھی ہم یہاں آتے تھے تو اپنا ہم ایک مشن لے کے آتے تھے کہ اللہ نے دیا بہت تھا، شکر الحمدللہ، اب بھی ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، شکر الحمدللہ. تو کوشش یہی کرتے ہیں کہ مخلوق کی جتنی خدمت ہو سکے. وہ میں ناظرین کے لیے سوال یہ کر رہا ہوں کہ ان کو ناظرین کے لیے ایک سوال آپ سے کر رہا ہوں. ناظرین جانتے ہیں مجھے. جی بالکل. کہ وہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ مزدوری کی، پھر اس کے بعد کس شعبے میں آپ آئے کہ زیادہ پھر کپڑے میں آ گئے نا. اچھا جی. کپڑے کا کام ہم نے امپورٹ ایکسپورٹ شروع کر دیا، اس میں ہم نے بڑا علم حاصل کیا. میں نے
जापान से मंगवाना, इंडोनेशिया से, सही, हर जगह से वो कपड़ा। तो 3-4 दफा मैं भी आपके साथ गया हूँ कपड़े का, आपने मुझे भी फरमाया था कि देखो हाँ जी, कौन सा सही तो है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतरीन डिज़ाइनर भी, अच्छा, मेरे डिज़ाइन 40-40 साल तक चल रहे हैं। वाह, मतलब जब जिस फील्ड में आदमी चला जाता है फिर उसको तजर्बा होता है। अब तो कुछ बूढ़े हो गए हैं, अब बच्चों के अब जिम्मेदारी है ये कारोबार को संभालें। तो हमारा जो मिशन है, हम कहते हैं हम बुढ़ापे में ये मखलूक की खिदमत ज़्यादा कर लें तो वो हमारे लिए बेहतर है। अब बच्चों को जवान हो गए हैं, सबको हमने काम पे लगाया हुआ है, अपने अपने सारे काम कर रहे हैं। मदीना शरीफ में 2 बच्चे हैं, उधर काम कर रहे हैं, इधर मोड़खुंडा में अपने शहर में वहाँ काम कर रहे हैं। हम साहब को इधर कारोबार करा के दे रहे हैं। तो हमारा देन ये है कि हम ना यूं रहें। सही, तो अल्लाह पाक उसी की तौफीक अता फरमाए और यही हमारे से होता रहे कि हम देने वालों में ही रहें, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मेहरबानी से। माशाअल्लाह, वरना हमारे में वो ताकत और हिम्मत नहीं है। अल्लाह के करम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानी। अब सब इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। सब अक्सर बयान करते होते महफिल में कि जब मैं सऊदीया नहीं गया था, मदीना नहीं गया था, तो यहाँ पे ख्वाजा करामत साहब के बारगाह में जब मैं हाजिर होता था तो सारे लोग जो है वो नजराने देते थे, हज़ारों की तादाद में जितने भी लोग थे। तो तब हज़रत साहब चूँकि इतना नहीं था, बिजनेस वाला इतना नहीं था, तो आप जो है ना वो कलील मकदार में जो है वो 10 रुपये आज के हिसाब से लगा लें 10 रुपये करते थे। तो ख्वाजा करामत साहब उस वक्त पूरी महफिल को रुकवा के कहते थे कि इस बच्चे ने मेरी बहुत खिदमत की है। सुभान अल्लाह। और आपको ये भी कहते थे, सूफी अनवर आज तूने मेरी खिदमत की है, कल तू उतनी खिदमत करेगा कि जितना तेरा शहर मिल के खिदमत करता है। अल्लाह। और ये उनके नजर करम से, उनकी नजर इनायत से ये देख लें, आज आप उनकी करामत जो आपके सामने, सुभान अल्लाह, तो उनकी दुआओं से ही है। और उन्होंने कहा था कि उन्होंने ये उस टाइम ही कह दिया था कि जा कि तुझे इतना मिलेगा कि तेरी सोच से भी बढ़कर। तो ये आज आप देख सकते हैं जो भी साहब हैं तो ख्वाजा करामत साहब की दुआओं से हैं। और जो देखें, जो पहले बंदा मजदूरी करता था आज वो मजदूरों को सहारा देता है। बिल्कुल, सुभान अल्लाह। ये तो बुजुर्गों की दुआओं से है सारा जी। तो हजूर ये मैं थोड़ी सी बात जानना चाहूँगा कि आपके और भी साहब हैं, मौजूद हैं, तो सब बिजनेस में भी हैं और साथ साथ महफिलों में भी आना जाना है, सारा सिलसिला है। तो ये जो सिलसिले वाला जो सेहरा है ये हामिद साहब के सर पे क्यों आया, इसकी कोई ख़ास वजह है? हाँ जी, एक तो ये सबसे खास वजह ये है कि ये 12 साल के बाद पैदा हुआ। अच्छा, मोइन साहब के 12 साल बाद पैदा हुआ। अच्छा, ये समझे खास ही अनायत ही थी। मैं यही बात पूछने चाह रहा था कि अनायत ही थी जो, हालांकि हमारे बैंक साहब परेशान थी कि अब बच्चे 5-6 हो गए हैं क्या। तो ये जब आए तो हम लोग बड़े खुश हो गए। सही। तो ये जो असल सिलसिले का तल्लुक है ना, मेरा ज़हन था कि अंजुम साहब को जी खिलाफत हो गई सारा, लेकिन सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से जो मेहरबानी हुई वाह वो इनके नाम से हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो फिर हमने ये सबसे छोटे हैं, हालांकि सारे के सब कहते हैं कि बड़े जो हैं इतने माशाल्लाह बादशाह हैं, सारे हैं प्यार वाले, मोहब्बत है, लेकिन जो कुर्रा है ना वो इनके नाम निकला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से ही वही इनके रखवाले हैं, वही सब कुछ करते हैं खास बारगाह से। और यही बात जो है ये अहले तरीकत के लिए भी है, जितने हमारे जो मेरे पीर भाई हैं वो सब के लिए ये बात भी बड़ी ख़ास है। जी क्यों अकबर शाह साहब, ये बात ख़ास है कि नहीं? कि आलम की नज़र इनायत है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करीम का बड़ा ख़ास करम है कि अल्लाह करीम ने हमें ये भी एक बड़ा अनमोल तोहफ़ा अता फरमाया। हज़रत क़िबला आलम के छोटे साहबज़ादे हैं, सुभान अल्हम्दुलिल्लाह, हम इनके भी ग़ुलाम हैं, हज़रत क़िबला आलम के भी ग़ुलाम हैं। हज़ूर क़िबला आलम की बारगाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, तरीक़त भी सीखी है, मोहब्बत भी सीखी है, और अपने से जो गरीब गुरबा लोग होते हैं उनसे मोहब्बत। अब मैं खुद एक गरीब आदमी हूँ, गरीब आदमी था, अब अल्हम्दुलिल्लाह हज़ूर क़िबला आलम की नज़र इनायत से सरकार मदीना का करम हुआ। सुभान तो करम ही करम है शाह साहब। कितना अरसा हुआ आपको बैत हुए? मुझे हज़ूर क़िबला आलम का मुरीद हुए अल्हम्दुलिल्लाह, बैत हुए आज 15 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। तो क्या चेंजिंग आई आपकी ज़िंदगी में, पहले और बाद की क्या चेंजिंग है? अल्लाह करीम का बड़ा एहसान है कि बहुत सारी चेंजिंग आई है। बहुत सारी चेंजिंग से मुराद कि एक आवारा लड़कों में मैं फिरता था,
अच्छा। फिर 2006 में मैं हाल रोड पे चला गया। हाल रोड में काम के सिलसिले में गया और उधर से एक दोस्त मुझे लेके हजूर क़िबला आलम की बारगाह में चले गए। और जब हजूर क़िबला आलम की बारगाह में अलहमरा अलमाल रोड पे गए तो वहाँ पे हमारे बड़े प्यारे संगी, अल्लाह करीम उनके दर्जात बुलंद फरमाए, सूफी अखलाक नक्शबंदी साहब, अल्लाह करीम उनकी कब्र आपको पे लेके करोड़ों- कौन आया था? मुझे लेके हाजी अफजल साहब आए थे। अच्छा, तो सही, वो सूफी भी बड़े अखलाक पुराने साहब- संगी हैं। जी जी हाजी ऐसा ही अफजल साहब है। भी। सूफी अखलाक साहब अल्लाह करीम उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतों का नजूल फरमाए। वो पढ़ रहे थे कि सूफी अनवर मदनी साहब नाल जेड़ा यारी लावेगा वो मदीने जावेगा। अच्छा, मैं फर्स्ट टाइम हजूर क़िबला आलम की ज़ियारत की तो मैंने देखा, मैंने कहा यार ये क्या मामला है, ये क्या माजरा है। पहले मैं कभी किसी महफिल में जाया करता था हाँ। लेकिन कभी ऐसा कोई अल्फाज कभी सुने नहीं थे कि सूफी अनवर मदनी नाल जेड़ा यारी लावेगा वो मदीने जावेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैंने फर्स्ट टाइम सुना था ना वो 2009 में वैसा ही हुआ। अच्छा, तो मैं एक महफिल में गया और हजूर क़िबला आलम ने मेरा बाजू पकड़ा। ख्वाजा नवीद हुसैन साहब अल्लाह पाक उनको भी सलामत रखे, मेरे दादा मुर्शद हैं, और बाबा जी सरकार ने माला पकड़ाई और कहा जी मैं शाह साहब को उम्रे का टिकट अता कर रहा हूँ। तो बाबा जी सरकार ने मुझे वही जो फर्स्ट टाइम मैंने सुना था अल्हम्दुलिल्लाह हजूर क़िबला आलम की नज़र इनायत से अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2009 में मदीना शरीफ गया तो मेरी वालदा माजिदा ने शिकायत लगाई बाबा जी से कि हजूर ये आपका बेटा है तो नमाज नहीं पढ़ता। अच्छा, बाबा जी सरकार ने फरमाया ये मेरा बेटा है, इसकी आप फिक्र मत करें। सही। तो उसी दौरान बाबा जी ने 2-3 दिन बाद मदीना शरीफ जाना था, मुझे उम्रे का टिकट दिया। बाबा जी ने मुझे फरमाया मैं जा रहा हूँ मदीना शरीफ और आप भी मेरे पीछे पीछे आ जाओ। वाह। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं मदीना शरीफ गया तो हजूर क़िबला आलम ने मेरी वालदा माजिदा को मुखातिब करके कहा कि आप ये देखें कि आपका बेटा नमाज पढ़ रहा है। तो मदीना शरीफ में तो अल्हम्दुलिल्लाह हजूर क़िबला आलम की साथ जब बारगाह रिसालत में हाज़िरी हुई तो वहाँ पे नमाज पढ़नी थी, लंगर शरीफ करना था और इसके अलावा कोई काम ही नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हजूर क़िबला आलम से बहुत सारी चीज़ें सीखी। मैंने आपको उससे पहले देखा हुआ है जी जी कि इस सिलसिले से आने से पहले मैंने आपको देखा हुआ। माशाल्लाह आपकी जुल्फें बड़ी लंबी हुआ करती ऐसा ही थी, वो नीचे तक होती थी जनाब, ऐसा ही होंडा होता था आपके पास बड़ा अच्छा। ऐसा ही है। तो ये मैं इसलिए अपने नाज़रीन को ये बता रहा हूँ कि जब तक बिके न थे कोई पूछता ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपने खरीद कर हमें अनमोल मैं कर तो अल्लाह करीम का करम है, हजूर क़िबला आलम के कदमों की बरकत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में कहीं भी जाता हूँ ना तो मेरी एक ही तस्बीह होती है, ये नज़र मेरे पीर की। सुभान अल्लाह। मेरी कोई भी कहीं भी कोई बात होती है ना तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कोई लोकेट आता है, कोई तोहफा आता है, कोई भी चीज़ आती है, यहाँ तक कि मेरे वॉलेट भी आते हैं ना, मुझे तोहफा आता है तो उस पर भी लिखा होता है ये नज़र मेरे पीर की। सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं कुछ भी हूँ अल्लाह करीम का करम है, मेरे हजूर क़िबला आलम मेरे मुर्शिद करीम आपकी नज़र का फैज़ान है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमसे कोई अच्छा काम हो जाता है ये भी हजूर क़िबला आलम की नज़र इनायत। सुभान अल्लाह। ये सारी खूबसूरत बातें और ये सारे मामलात क़िबला ख्वाजा साहब के हवाले से हामिद मदनी साहब ने बयान किए, शाह साहब ने बयान किए। अभी भी हमारे बहुत से माशरे में ऐसे लोग हैं जो इस जो है वो भटकती हुई दुनिया में घूमते फिरते नजर आते हैं। असल हकीकत ये होती है कि जब एक ट्रैक आप लोगों को मिल जाता है और ट्रैक आप लोगों को खुद ढूंढना पड़ता है कि आपने उसका इंतखाब करना होता है कि वो आपको कहाँ लेकर जाता है। तो ये सारा करम तो यकीनन अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह से है, लेकिन जो आपकी उंगली पकड़ के आगे लेके चलने वाला होता है वो आपको ढूंढना पड़ता है। तो उसके लिए इंसान को कुछ वक्त भी लगता है, सारे मामलात इंसान देखकर अपनी ज़िंदगी में होता है। तो फिर जब किसी का हाथ जो है वो बिल्कुल आपके हाथ में आ अपने जाता आप है को सौंपना पड़ता है। असल बात ये है सुभान अल्लाह कि अगर आप किसी के रंग में रंग जाओ अल्लाह तो किसी को अपने रंग में रंगना यानी कि वो तो चले है ही है, लेकिन किसी के रंग में रंग के देखें नाजरीन उसका अपना ही एक लुत्फ है। अपने आप को किसी के हवाले करके देखें, किसी के सुपुर्द करके देखेंगे तो उसका एक अपना ही मज़ा है। अगर अल्लाह वाले हों, दुनियादार के महबूब के बारे में हम कहते हैं जी बस सीधे रह गए और ये हो गया, लेकिन कभी अल्लाह वाले के बारे में मतलब दुनिया वाले में कोई आपको थोड़ा सा नवाज दे तो आप उसके गीत गाते हैं। बिल्कुल हैं? तो यहाँ पर अल्लाह वाले हों तो फिर जब आपको ऐसी करम नवाजियाँ हों तो फिर यकीनन इंसान को सर को झुकाना पड़ता है। वक्त बिल्कुल इख्तिताम की जानिब आन पहुँचा है आज की ट्रांसमिशन का। हम सरवर्दी साहब से पैगाम ले लें ताकि उसके बाद फिर मेहमानों का शुक्रिया होगा और फिर नाते रसूल मकबूल हाफिज़ साहब आखिर में आज हम अल्लामा साहब से मदद भी करते हैं कि प्रॉपर तरीके के साथ, लेकिन आप हमारा हिस्सा है। मैं अगर आप मुझे कहते आपने पहले भी कहा है कि आप कहते भी तो मैंने यही कहना था
کہ آج قبلہ صوفی صاحب تشریف لائیں، سامعین سے فیض یاب ہو۔ میں ابو بکر صاحب کا بھی مشکور ہوں، اس کو تو میں نہیں کہتا، مولانا صاحب کو بھی کہتا ہوں مشکور ہیں، میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے عزت افزائی کی، آپ نے عزت دی، اللہ آپ کو خوش رکھے، بڑی مہربانی، اللہ پاک دین اور دنیا بہتر کرے۔ اور خصوصاً ناظرین جو ہیں، میں پھر بھی ان سے یہی درخواست کروں گا کہ درود شریف ذرا پڑھتے رہیں، ہم نے دعاؤں میں آپ کو یاد کرنا ہے، دعا میں ہم نے آپ کا نام لینا ہے، تو ناظرین جو دیکھ رہے ہیں وہ کوشش کریں کہ درود شریف جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے پڑھتے رہیں۔ بس آپ کی مہربانی حضور، آپ نے ہمیں شرف بخشا ہے، اور اس بزم کو آپ نے ماشاءاللہ آپ کے آنے سے 4 چاند لگ گئے۔ حامد صاحب تشریف لائے ہیں، انہوں نے ان کے آنے سے ماشاءاللہ بہار آ گئی ہے، تو بس آپ کرم فرمایا کریں اور ہمیں پھر موقع دیجیے گا خدمت کا، اور آپ دعوت دے دیا کریں۔ مجھے شاہ صاحب کی نا آپ ہی کا اپنا سیٹ ہے حضور۔ جی جی، شاہ صاحب کی ایک بات سن کے نا مجھے بھی ایک بات یاد آ گئی۔ بالکل، شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ جو صوفی صاحب سے یاری لاوے گا وہ مدینے جاوے گا۔ مجھے وہ یاد آ گیا خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی، جو چشتی ہے وہ بہشتی ہے، چشت البہشت۔ وہ بات یہ ہے کہ جو ان اللہ کے خاص بندوں کے ساتھ نسبت قائم کر لے، اور آج مجھے واقعی وہ کچھ چیزیں ملی ہیں کہ سارے پیر لینے والے نہیں ہوتے، کچھ دینے والے بھی ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے اسلاف کا یہی، جو ہمارے اسلاف کا وتیرہ تھا نا وہ یہی تھا۔ صحیح، جتنے بزرگان دین گزرے ہیں، جتنے بزرگان دین گزرے ہیں، اگر آپ ان کی ہسٹری کا مطالعہ کریں نا تو یہی تھے، جو آتا تھا اسے دیتے تھے۔ یہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے ایک پیغام ہے، میں یہاں پر بات کرتا ہوں۔ آج کل ہم نے اس سسٹم سے ہم دور چلے گئے ہیں، اور آج کل ہم نے موجودہ صدی میں ہمارے جو پیروں نے سسٹم ڈسٹرب کر دیا ہے، تو جو جس طرح رات کو بھی ہمیں پروفیشنلزم کی بات کر رہے تھے، تو وہ پروفیشنلزم جو ہے نا وہ زیادہ آج کل غالب ہوا ہے۔ ورنہ میں گزارش یہ ہے جی کہ میں تو سب سے پہلے ہاتھ باندھ کے سب بزرگان دین جتنے بھی ہیں ان کے ہم خادم ہیں، اللہ ان میں کیا کیا حکمتیں ہیں اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے۔ جہاں سے فیض نکلے، جہاں سے اللہ اور اللہ کا رسول کا نام ملے، اللہ اور اللہ کے رسول کی وہ تبلیغ ملے، ان لوگوں کو ہمارا ہمیشہ سلام ہے، ہم ان کا عزت و احترام کریں گے۔ باقی ہر چیز، ہر درویش کی ایک حکمت عملی ہے، ہم کسی سے وہ نہیں کرتے۔ ان کا کیا حکمت عملی ہے؟ احترام ہے۔ ہم ان کے بھی خادم ہیں، علماء اکرام کے بھی خادم ہیں، ہم بزرگان دین جتنے ہیں ان سب کے خادم ہیں۔ اللہ سب کو اپنے کرم اور حفظ و ایمان میں رکھے، آمین، اور سب کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے، اور لوگ ان سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ الہی آمین، الہی آمین۔ سرکار بس پیغام جاتے جاتے کہ یہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرف راغب کرنے کے لیے کون سی چیز سب سے اہم ہے جو ایک فقیر کی نظر میں ہے؟ عمل، سب سے اہم چیز ہے عمل۔ آپ جس قدر عمل کریں گے اس قدر اس کے اوپر اثر ہوگا۔ ایک دفعہ بہاول زکریا کے ہاں ایک مائی آ گئی، انہوں نے کہا کہ میرا پتر گولڈ کھاندا ہے تو تسی انہوں منع فرما۔ آپ نے فرمایا کل آنا۔ دوسرے دن آئے تو آپ نے فرمایا اے بچے گولڈ نہ کھائیں، تو انہوں نے کہا مائی نے کیا حضرت ایک ہی گل سی تو کل سانوں کہہ دیندے۔ آپ نے فرمایا کل میں کھادا سی، آج میں گولڈ ترک کر دیتا ہے تو اس بچے نے میں کہہ دیتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے۔ عمل جو ہے نا وہ ہمارے لیے خصوصاً جو پیران عظام ہیں ان کے لیے عمل بہت ضروری ہے۔ جیسا ہم کریں گے ویسے ہمارے مریدین کریں گے۔ بالکل صحیح۔ اگر ہم اچھا فعل کریں گے، اچھا کام کریں گے، اچھا اخلاق دیں گے لوگوں کو، اچھی تبلیغ دیں گے لوگوں کو، تو ان لوگوں پہ وہی اثر ہوگا۔ ایک مجھے بڑا پوائنٹ جو ہے نا لگا کہ کسی نے کہا کہ خدا کے کتنے قریب ہے وہ درویش، اس کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ ایک بزرگ نے بڑی اچھی بات کی، اس نے کہا تنہائی میں دیکھ لو، جس قدر تم خدا کو یاد کرتے ہو اس قدر خدا کے قریب ہو۔ اللہ سبحان اللہ۔ تنہائی میں جس قدر آپ خدا کا ذکر اذکار کریں گے، خدا سے تنہائی میں اللہ اللہ کریں گے یا کہ توبہ استغفار کریں گے، توبہ کریں گے، اس قدر آپ خدا کے قریب ہو۔ اللہ، یہ ایک فارمولہ ہے ہر ایک کے لیے۔
کہ وہ اگر اس نے اپنا دیکھنا کہ میں خدا کے کتنے نزدیک ہوں تو تنہائی میں دیکھ. سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. رحمت صاحب ٹائم بہت بالکل کم ہے، تو میرا خیال آپ پیغام آپ دیں اور اس کے بعد پھر ہم جو وائنڈ اپ کی طرف پیر صاحب نے چلیں. آج ویسے جو ابھی جو یہ 2 دن سے ایسا ہو رہا، اور آج تو بہت ہی مزہ آیا کہ سحری کے بعد اب جو ٹائم ہوا ہے دل کرتا ہے کہ تھوڑا سا زیادہ ٹائم ہو جائے. تو آج تو دل کر رہا ہے کہ زیادہ ٹائم ہو جاتا تو ہم اور گفتگو کرتے. زیادہ ٹائم ہم انہیں نہیں دیتے، اس لیے کہ ہم نے ابھی نماز ادا کرنی ہے تو وہ بھی ضروری ہے. وہی نا، تو صوفی صاحب نے جو بات کر دی ہے نا کہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. عمل سے ہمارا جتنا نظام اور سسٹم ہے نا، لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. عمل کریں گے تو دیکھنے والا بھی جو ہے نا وہ عمل کرے گا. تو یہی آج ہمارے لیے. ایک دعا منگنی کیونکہ ایک نعت سنا دیں چھوٹی 2 شعر. اچھا اسی پر پھر وقت کے 2 منٹ ہی ہیں تو پھر اسی پر بالکل. میں صوفی صاحب یہ دعا چاہ رہے ہیں دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. یا اللہ پاک جو کچھ پڑھایا سونے نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ ہدیتاً تحفتاً پیش کیتا جاندا ہے، قبول و منظور فرما. آپ دی طفیل جمیل انبیاء شہداء صالحین نقشبندیہ مجدیہ چشتیہ قادریہ ویسیہ سوروردیہ بزرگاں دے روحاں پہنچایا جاندا ہے، قبول و منظور فرما. آپ دی طفیل جمیل مومنین جمیل مومنات جمیل مسلمین جمیل مسلمات جو مسلمان مرد عورت انسان جن ہو گزرن جو ہون گے انہاں دے روحاں پیش کیتا جاندا ہے، قبول و منظور فرما. شہدائے احد شہدائے بدر شہدائے کربلا دی روح نوں صالح ثواب کیتا جاندا ہے، قبول و منظور فرما. بالخصوص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ فتح باجی دی روح نوں صالح ثواب کیتا جاندا ہے، قبول و منظور فرما. ساڈے محمود صاحب دے جتنے عزیز و اقارب اس جہان تو چلے گئے انہاں دی روح نوں صالح ثواب کیتا جاندا ہے، قبول و منظور فرما. جتنے ظاہرین سن رہے ہیں انہاں دے جو عزیز و اقارب اس جہان تو چلے گئے انہاں دی روح نوں صالح ثواب کیتا جاندا ہے، قبول و منظور فرما. اس دے نال کلی مشکلاں آسان فرما. امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بخشی، امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی اصلاح فرمائی، امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی کشادگی فرمائی. یا اللہ بے نمازی نمازی بنائی، بے روزگاروں روزی عطا فرمائی، تنگ دستوں تنگیاں دور فرمائی، بیماروں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اور بے اولادوں اولاد نرینہ عطا فرما. جنہاں دی جوان تیاں بہناں بیٹھے کربات تے شاد فرما. یا اللہ ساڈا تے ساڈے ناظرین دا روزہ قبول و منظور فرمائی، کوئی غلطی کوتاہی ہے درگزر فرمائی. یا اللہ پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ کوہ نور ٹیلی ویژن دے مالکاں دا دین اور دنیا بہتر فرمائی، جان مال اولاد رزق وچ برکت عطا فرمائی، اور عشق مصطفیٰ دی دولت نال مالا مال فرمائی. یا اللہ جنہیں ساڈے ناظرین درود شریف پڑھیا سب دی خیر فرما، سب نو مکۃ المکرمہ مدینۃ المنورہ دی حاضری نصیب فرما. یا اللہ مکۃ المکرمہ مدینۃ المنورہ دے راستے کھول دے، سن سب لوگوں نو مدینہ طیبہ جانا نصیب فرما. یا اللہ ہر آن والی آفات مصیبت تو محفوظ فرما. یا اللہ کرونا وائرس تو سب نو محفوظ فرما. جہان بھر دے مسلمانوں دی خیر فرما، جتے جتے مسلمان بیٹھے انہوں دی خیر فرما، کرم اور فضل فرما. یا اللہ پاک جن ساڈے ناظرین نے جو نیک تمنا نیک خواہشات نیک حاجات لے کے بیٹھے نے، یا اللہ انہوں دیاں نیک تمنا نیک خواہشات نیک حاجات پوریاں فرما. یا اللہ پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ جہان بھر دے مسلمانوں دی خیر فرما. یا اللہ تیری بارگاہ وچ بار بار عرض کرنے ہیں جہان بھر دے مسلمانوں دی خیر فرما. یا اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ جنہاں جنہاں دوستاں نے دعاؤں واسطے کیا ہے سب دی دعاواں قبول و منظور فرما. جتنے احباب بیٹھے نے انہاں جان مال اولاد رزق گھر وچ برکتاں عطا فرما. جتنی ساڈی کوہ نور دی ٹیم ہے سب دی خیر فرما، سب نو ظاہری باطنی مالا مال فرما، عقل سلیم قلب سلیم عطا فرما. یا اللہ کو مشکل وچ تے مشکل آسان فرما. کوئی کسی دا سبب بندہ اچھا یا اللہ نیکی دا سبب پیدا فرما کہ انہوں نے ہدایت عطا فرما. یا اللہ بے ہدایتوں نو ہدایت دے، بے روزگاروں روزی دے. یا اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ ساڈے تے کرم اور فضل فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین ارحمنا
رب إني مغلوبا فانتصر اللهم استرني بسترك الجميل يا خفي لطف أدركني بلطفك الخفي رب إني مغلوبا فانتصر رب إني مغلوبا فانتصر اللهم استرني بسترك الجميل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.